اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو 4 نعمتیں مل جائیں اس کے لیے سب کچھ اس کو مل گیا، ہر چیز ہر نعمت اس کو میسر ہو گئی۔ تو وہ 4 نعمتیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی نعمت صبر کرنے والا جسم، کہ بدن کا صابر ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے انسان پر اس عالم میں، ذہنی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر، اور حالات انسان پر آتے ہیں اور آدمی حساس ہے، اس کی طبیعت میں شعور اور احساس صحیح تو ہے، اس کو اس عالم نے بہت گرانیاں اور ناگواریاں اور اذیتیں پیش آتی ہیں اس دنیا کے اندر، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ اگر دامن صبر کو اس نے ہاتھ سے جانے نہ دیا اور تھامے رکھا تو اس کے لیے بڑی خیر کا وعدہ اور عافیت ہے۔ وَاصْبِرْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر جسم صبر کرنے والا ہو، اور دوسری چیز ذکر کرنے والی زبان، کہ انسان کی زبان حق تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے ہر وقت تر رہے، دن رات وہ خدا پاک کا ذکر کرتا ہو، اور ذکر اللہ کی وجہ سے انسان کو بڑی تقویت ملتی ہے۔ جیسے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے قوت پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے، اور وہ نور مصائب کو دفع کرنے کا سبب بنتا ہے، اس لیے کہ ذاکر شخص کو حق تعالیٰ ایک خاص قسم کا قرب نصیب کرتے ہیں۔ اور حق یہ ہے کہ اسلام کی تمام عبادتوں اور اسلام کی تمام طاعتوں کی روح اللہ کا ذکر ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ سارے عالم کا قیام اللہ کے نام، اللہ کے کلام اور اللہ کے کام، ان 3 عظیم بنیادوں پر ہے۔ اگر خدائے پاک کا نام اس کی زبان پر ہے تو اس کو بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ بے شمار احادیث اور قرآن کی کئی آیت اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ دیتی ہیں، جیسے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور یہ ذکر جب اندر پہنچتا ہے تو وہ فکر کی شکل اختیار کرتا ہے، اور اسی فکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی توحید حقیقی پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، جس سے انسان دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور پھر دل کے ان زبان کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ شکر کرنے والا دل عطا کر دیں، کیونکہ شکر کا تعلق دل سے ہے، بغیر زبان سے اور انسانی افعال سے جو کچھ بھی وجود میں آتا ہے وہ دل کی ترجمان ہوتا ہے۔ شکر کی تعریف حقیقتاً یہ ہے کہ کسی نعمت کی قدر کی جائے۔ ایک آدمی کو حق تعالیٰ نے اچھے سے اچھا کھانا عطا فرمایا، وہ کھا کر کہتا ہے الحمدللہ اللہم لک الحمد ولک الشکر، مگر اس سے پیدا ہونے والی طاعت کو معصیت اور نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو یہ خدائے پاک کی نعمت کا شکر نہیں ہے۔ گویا زبان سے شاکر سمجھا جائے گا مگر قلب اور عمل سے وہ شاکر نہیں سمجھا جاتا۔ جیسے کہ بادشاہ اگر کسی کو 1000 روپے کا یا 1,00,000 روپے بخشش دے دے، بلکہ دیتا رہتا ہے، اور اس آدمی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ بادشاہ کا زبان سے شکر ادا کرتا ہے اور اس کے سامنے تعریفی کلمات کہتا ہے، مگر اس 1,00,000 روپے کو لا کر بادشاہ کی مخالفت اور بغاوت میں استعمال کرتا ہے، تو دنیا اس حقیقت کو سمجھ سکتی ہے کہ اس نے بادشاہ کے دیے ہوئے اس ہدیے کو اور اس تحفے کی قدردانی کی ہے یا ناشکری کی ہے یا شکر گزاری کی ہے، بلکہ نافرمانی کی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بادشاہ دیر سویر اس ناقدری ناشکری پر اس سے دولت کو سلب کر لے گا، اور یہ دولت کا سلب ہونا اس کے لیے اپنے قصور کی وجہ بنے گا۔ جیسے ایک آدمی، ایک بادشاہ کسی کو ہمیشہ ایک رقم دیتا ہو اور وہ لے کر تالاب میں پھینکتا ہو، وہ لے کر اسے پھاڑ دیتا ہو، اب بادشاہ بند کر دے تو یہ نعمت سے محرومی ہے، تو اس کے عمل کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی ناقدری اور ناشکری کا یہ نتیجہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو زبان سے بھی شکر ہو اور حقیقتاً دل سے شکر ہو۔ اور ایک آخری نعمت وہ ہے نیک بیوی۔ ایک عالم میں کسی شخص کو اچھی صالحہ، عفیفہ اور فرما بردار نیک بیوی مل جائے تو اس کی زندگی کے لیے بہترین قسم کا ساتھی اور بہترین قسم کا رفیق ہوتا ہے، اور اس کی زندگی کو بنانے والی شے ہے۔
اگر اس اچھی بیوی نہ ملے تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے عذاب علیم کی شکل ہوگی. مگر اچھی بیوی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صرف حسین نظر آتی ہو، بلکہ اس کے اندر تقویٰ ہو، وہ دین میں مددگار ہو اور فرما بردار ہو. جیسا کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بیوی کی تعریف کی کہ شوہر اسے جب دیکھے تو اس کی مسرت کا باعث بنے، خوشی کا باعث بنے، اور شوہر نہ ہو تو ایسی صورت میں اپنی آبرو کی، اپنی عزت کی، اپنے جان و مال کی حفاظت کرنے والی ہو. اور یہی نہیں بلکہ جب اسے کسی چیز کا حکم دے تو اس کی فوراً اطاعت اور فرمانبرداری کرے. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ نیک بیوی نہیں ہے. اگر فرمانبردار ہے تو وہ اس کے لیے جنت کا سامان ہے، اور اگر نافرمان بیوی ہے تو وہ اس کے لیے عذاب علیم ہے. ہاں، ایک شکل ہے کہ نافرمان بیوی کی بد اخلاقیوں پر صبر کرتا ہو، اس صورت میں اس کے لیے اجر عظیم ہے اور ترقی درجات کا باعث ہے. تو یہ 4 چیزیں اس عالم میں عظیم ترین نعمت ہیں. اگر کسی کو میسر ہیں تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ مجھے صبر کرنے والا جسم، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل عطا فرما. اور اگر کس کی شادی نہیں ہوئی وہ اللہ سے نیک بیوی مانگے جو صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت جیسی عورتوں کی صفات رکھنے والی ہو. اگر عورتوں میں صفات نہیں ہیں تو ان جیسی صفات لانے کی کوشش کرتی ہو، ٹھیک ہے. اور گھر میں تربیت ایسے کرے جیسے کہ حضور نے اپنے نواسوں حسنین کریمین کی تربیت کی، فاطمۃ الزہرا نے اپنے بچوں کی تربیت کی، ٹھیک ہے. اس طرح کی ازواج، اس طرح کی صحابیات کی زندگی اگر ہماری زندگیوں میں آ جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دنیا جہان دونوں کو کامیابی کا ذریعہ بنائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.